آج ہم اگین بات کریں گے اپوسٹائل اٹیسٹیشن کی۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو سلاٹس پہلے آلریڈی بکڈ تھی وہ 5 جولائی تک تھی، تو آج جب اگین سلاٹس اوپن ہوئی ہیں تو ابھی تک جسٹ 11 جولائی تک سلاٹس بک ہیں اور یہ سلاٹس بک ہونی ہے اینڈ آف جولائی تک۔ تو ابھی آپ سب کے پاس گولڈن چانس ہے کہ آپ اپنے لیے سلاٹس بک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ This is جنید ملک and you are watching my YouTube channel JM Travels۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو مسٹ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے اپڈیٹس آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کو انفارم کر دیتے ہیں کہ سلاٹس آج صبح اوپن ہوئی تھی اور آج رات کو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگین سلاٹس اوپن ہوں گی۔ تو جن جن دوستوں کو اپوسٹائل اٹیسٹیشن کی اپوائنٹمنٹس چاہیے، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور ایک اور انفارمیشن آپ کے ساتھ آج شیئر کرنی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ ویڈیو کو پورا واچ کریں، انشاءاللہ آپ خود اپنے لیے اپوسٹائل اٹیسٹیشن کی اپوائنٹمنٹس بک کر سکیں گے۔ تو اب آپ کے ساتھ ایک اور نیوز شیئر کرنی ہے۔ آج ایک فیملی گئی تھی BLS میں اپنی فیملی ری یونین کی فائل سبمٹ کروانے۔ تو آج آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ تو دوستو، فیملی ری یونین ویزا کی سبمیشن کروانے کے لیے وہ فیملی گئی تھی اور BLS نے ان کی فائل ریجیکٹ کر دی، ان کی فائل کو سبمٹ نہیں کیا۔ آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ان پہ کیا آبجیکشنز لگے ہیں، ان کے فائل سبمٹ نہ ہونے کی کیا ریزن تھی۔ ان کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے کسی ایجنٹ کی بات سن کے اپنے ڈاکومنٹس کو اپوسٹائل اٹیسٹیشن کروایا، اس کے بعد انہوں نے اسی ایجنٹ سے ویزا سبمیشن کی اپوائنٹمنٹ لی، وہ بھی ارجنٹ اپوائنٹمنٹ۔ آپ سب کو جیسا کہ پتا ہے کہ اس ٹائم 8 سے 10 لاکھ روپیہ ایجنٹس چارج کر رہے ہیں اور کم سے کم 2 سے 3 لاکھ روپے میں انہوں نے اپوسٹائل اٹیسٹیشن کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی ایجنٹ سے لی تھی۔ تو آپ سب نے بہت سی محتاط رہنا ہے، ان ایجنٹس سے بچنا ہے، نہیں تو آپ اپنی زندگی کی جمع پونجی لٹا بیٹھیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فیملی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس فیملی کو اس ایجنٹ نے رانگ گائیڈ کیا۔ اس نے انہیں کہا کہ اٹلی کی لیگلائزیشن ختم ہو گئی ہے، اب آپ کو لیگلائزیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جسٹ اپنے ڈاکومنٹس کو منسٹری آف فارن افیئر سے اپوسٹائل اٹیسٹیشن کروائیں اور اس کے بعد جا کے BLS میں اپنا ویزا سبمٹ کر دیں۔ تو اس فیملی کو اتنی ہاؤ ناؤ نہیں تھی، اس فیملی نے اس ایجنٹ پہ ہی بھروسہ کیا اور اس کی بات مانی اور اسی کے کہنے پہ اس نے ہی اپوائنٹمنٹ لے کے دی، اپوسٹائل اٹیسٹیشن کروائی اور آج ان کی اپوائنٹمنٹ تھی BLS میں ویزا سبمیشن کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ BLS میں گئے ہیں ویزا سبمیشن کے لیے، تو BLS نے کہا ہے کہ آپ کی لیگلائزیشن نہیں ہوئی، تو آپ نے کیوں اپوائنٹمنٹ لی ہے ویزا سبمٹ کرنے کے لیے؟ تو جہاں انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایسے ایک ایجنٹ نے گائیڈ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو لیگلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جسٹ اپوسٹائل اٹیسٹیشن کروا لیں، اس کے بعد میں آپ کو اپوائنٹمنٹ لے دوں گا اور آپ جا کے BLS میں اپنی فائل سبمٹ کر دیجیے گا۔ تو BLS نے بہت ہی کلیئرلی ان کو بتا دیا ہے کہ اپوسٹائل اٹیسٹیشن ابھی تک اٹلی ایمبیسی نے ایکسپٹ نہیں کی ہے اور جب تک اٹلی ایمبیسی کی طرف سے کوئی اتھینٹک نوٹیفیکیشن نہیں آتا تب تک ہم BLS والے اپوسٹائل اٹیسٹیشن کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس جو انسٹرکشن ہے ایمبیسی کی طرف سے، اور وہ یہی انسٹرکشنز ہیں کہ BLS نے فیملی ری یونین ویزا کی فائل سبمٹ کرنے کے لیے جو بھی پروسیس ہے اس میں پہلے تھا کہ آپ نے منسٹری آف فارن افیئر سے سمپل اٹیسٹیشن کروانی ہوتی تھی، دین آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن کروانی ہوتی تھی،
دین آپ نے لیگلائزیشن کی اپوائنٹمنٹ لے کے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہوتے تھے BLS کے تھرو ایمبیسی میں لیگلائزیشن کے لیے. جب لیگلائز ہو کے ڈاکومنٹس آپ کو واپس ملتے تھے پھر آپ کیا کرتے تھے کہ ویزا سبمیشن کی اپوائنٹمنٹس لیتے تھے, دین آپ کی فائل جا کے BLS میں سبمٹ ہوتی تھی. تو ابھی تک یہی پروسیس ہے, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. آپ سب کو صرف ہمارے چینل کے تھرو بھی یہ گائیڈ کیا جاتا رہا ہے, ہر ویڈیو میں تقریباً اس پہ بات کی جاتی تھی کہ ابھی تک اٹلی ایمبیسی نے اپوسٹائل اٹیسٹیشن کو آفیشلی ایکسپٹ نہیں کیا, اور جب تک اٹلی ایمبیسی کی طرف سے کوئی اتھینٹک نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا تب تک آپ لوگ ویٹ کریں. اس ویٹ کے دوران اگر آپ کو لیگلائزیشن کی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے تو آپ وہ لے لیں اور اپنے ڈاکومنٹس کو لیگلائز کروا لیں. اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ لیگلائزیشن کی نہیں ملتی تو پھر آپ ویٹ کریں. ان فیوچر اٹلی ایمبیسی کو بھی اپوسٹائل اٹیسٹیشن کو ماننا پڑے گا, لیکن جب اٹلی ایمبیسی نوٹیفائی کر دے گی کہ اب لیگلائزیشن نہیں چاہیے, اب آپ اپنے ڈاکومنٹس کو اپوسٹائل اٹیسٹیشن کروا کے تو اپنی فائل سبمٹ کر دیں, تو اس ٹائم تک آپ لوگ ویٹ کریں, یا آپ لوگ لیگلائزیشن کی اپوائنٹمنٹ سرچ کرتے رہیں. اگر آپ کو لیگلائزیشن کی اپوائنٹمنٹس مل جاتی ہیں تو آپ اپنے ڈاکومنٹس کو ایز سون ایز پاسبل لیگلائز کروا لیں. لیگلائز کروانے کے بعد آپ اپنی فائل سبمٹ کر دیں. تو اس ایجنٹ نے ان کو رانگ گائیڈ کیا جس کی وجہ سے ان کے کافی پیسے بھی ضائع ہو گئے اور ان کا ٹائم بھی ضائع ہو گیا. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کے ایجنٹ سے آپ بچ کے رہیے گا. دوسری ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ آپ سب لوگ اس فراڈ سے بچ سکیں. جی ہاں, کل ایک بندہ BLS اٹلی لاہور سینٹر میں گیا تھا, اس کے پاس اپوائنٹمنٹ تھی. جو جیسے ہی وہ BLS کے پاس گیا, اپوائنٹمنٹ اپنی دکھائی ہے تو BLS والوں نے اس کو بٹھا لیا ہے. انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ تم نے کہاں سے لی ہے, یہ اپوائنٹمنٹ فیک ہے, ٹھیک ہے, اب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے, اب ہم تمہیں FIA کے حوالے کریں گے اور وہ جانے اور تم جانو. جس پہ اس بندے نے بہت کوشش کی کہ اسے اپنے ایجنٹ سے ساتھ رابطہ ہو جائے, لیکن اس کے بیچارے کا رابطہ نہیں ہو سکا. تو ہمارا کلائنٹ تھا ایک, اس نے ہمیں انفارم کیا تھا, تو ہمارا کلائنٹ تو پھر واپس آ گیا. اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان فراڈیوں سے, ان ایجنٹ سے بچ کے رہیے گا, ٹھیک ہے. اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے ان سے بچ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کسی سے بھی اپوائنٹمنٹ کی ڈیل کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اس بندے کو کوئی بھی پیسہ ایڈوانس نہ دیں, ٹھیک ہے. 1 روپیہ بھی کسی کو ایڈوانس مت دیں. جو کام کرنے والے ہوں گے وہ آپ سے ایڈوانس کا مطالبہ نہیں کریں گے, وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم آپ کو اپوائنٹمنٹس لے دیں گے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو بتا دیں گے, آپ آ جائیں, اپنی اپوائنٹمنٹ چیک کریں اور ہمیں پیسے دے کے چلے جائیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے اس فراڈ سے بچ سکتے ہیں. آپ لوگ کسی سے بھی اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بات مسٹ کریں کہ آپ نے ہمیں اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہمیں BLS کے اکاؤنٹ کا لاگ ان پاسورڈ ضرور دینا ہے, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس سے لاگ ان پاسورڈ لیں گے, وہ اکاؤنٹ آپ آن لائن اوپن کریں گے, اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کی اپوائنٹمنٹ اگر شو ہو رہی ہے تو پھر آپ اس ایجنٹ سے کو پیسے دے دیں, آپ کی اپوائنٹمنٹ اوریجنل ہے. ادروائز اگر جو بندہ آپ کو لاگ ان پاسورڈ نہیں دیتا BLS کے اکاؤنٹ کا تو وہ اپوائنٹمنٹ 100% فیک ہے, اس کو کوئی پیسہ نہ دیں. آپ اپنی لالچ میں آ کے اس کو کوئی پیسہ نہ دیں, نہیں تو آپ کو اپنی ساری جمع پونجی سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو آج تک کے لیے دوستو اتنا ہی ہمارا ساتھ تھا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.